کیلیگولا روم کا پاگل شہنشاہ۔ روم کا یہ حکمران جب تخت نشین ہوا تو عوام نے خوشیاں منا کر اسے خوش آمدید کہا۔ جب وہ بیمار پڑا تو اہل روم نے اس کی شفایابی کے لیے دعائیں مانگی، اور جب وہ شفایاب ہو گیا تو لوگ اس سے نجات کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ روم کے اس حاکم کا نام کیلیگولا تھا۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیلیگولا کون تھا، وہ روم کا شہنشاہ کیسے بنا تھا، وہ کون سے اقدامات تھے جن کے باعث لوگ اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، کیلیگولا 31 اگست سال 12 عیسوی میں اینٹیم میں پیدا ہوا تھا۔ وہ روم کے شہنشاہ ٹائبیریس کے بھتیجے اور لیپالک بیٹے جرمینیکس کی اولاد تھا۔ اس کی والدہ کا نام اگریپنا تھا جو شہنشاہ اگسٹس کی پوتی تھی۔ کیلیگولا کا مطلب چھوٹے جوتے یعنی لٹل بوٹس۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک شہنشاہ کو یہ عجیب و غریب نام کیسے مل گیا۔ دراصل اس کا اصل نام گائے سیزر تھا۔ جب وہ بچہ تھا تو اس کا والد جو ایک نامور جرنیل تھا اسے جنگی مارکوں میں اپنے ہمراہ لے جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ننا گائے سیزر جب جنگوں پر جاتا تو اس کی والدہ اسے سپاہیوں والا لباس اور اس کے سائز کے چھوٹے جنگی جوتے پہنا دیتی، جنہیں دیکھ کر سپاہی اسے کیلیگولا یعنی لٹل بوٹس کہہ کر بلاتے، اور پھر یہی اس کا نام پڑ گیا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ کیلیگولا شہنشاہ کے منصب تک کیسے پہنچا تھا اور اسے حکمران بننے پر روم کے لوگ خوش کیوں ہوئے تھے۔ دوستو، کیلیگولا کا باپ 19 عیسوی میں وفات پا گیا اور اس کی موت کا الزام اس وقت کے شہنشاہ ٹائبیریس پر لگا تھا۔ دراصل ٹائبیریس اپنے تمام قریبی لوگوں سے بیزاری کا شکار ہو گیا تھا اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ 31 عیسوی میں اس کا بڑا بھائی اور 33 عیسوی میں اس کی والدہ ماری گئی تھی۔ ان تمام اموات کا الزام شہنشاہ ٹائبیریس کے سر تھا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ ٹائبیریس نے کیلیگولا اور اس کی 3 چھوٹی بہنوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ انہیں اپنے تخت کے لیے زیادہ سنگین خطرہ نہیں سمجھتا تھا۔ جب ٹائبیریس نے روم سے نکل کر کیپری کے مقام پر رہنا شروع کیا تو کیلیگولا کو اپنی نگرانی میں ساتھ رکھا۔ بعض تاریخ دان کیلیگولا کی زندگی کے اس مرحلے کو قید قرار دیتے ہیں۔ کیپری میں قیام کے دوران اس نے شہنشاہ ٹائبیریس کے ظلم اور بربریت کو قریب سے دیکھا۔ 37 عیسوی میں ٹائبیریس بیمار پڑ گیا۔ اس وقت شاہی محافظین جنہیں پریٹورین گارڈز کہا جاتا تھا کا سربراہ سوٹیریس میکرو تھا جو کیلیگولا کا حامی تھا۔ جب شہنشاہ شدید بیمار پڑا تو طبیبوں نے معائنے کے بعد کہہ دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 روز کا مہمان ہے۔ اس کے بعد سوٹیریس میکرو نے نہ صرف کیلیگولا کو جانشین بنوانے کے لیے اہم کردار ادا کیا بلکہ جب ٹائبیریس مرنے کے بجائے اچانک صحت یاب ہو گیا تو اس نے شہنشاہ کا گلا دبا کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا اور یوں کیلیگولا روم کا تیسرا شہنشاہ بن گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے تخت نشین ہونے پر روم کے لوگ خوش کیوں ہوئے تھے؟ اس کی وجہ شہنشاہ ٹائبیریس کا ظالمانہ دور تھا۔ ٹائبیریس کے دور میں جہاں ان گنت افراد کو غداری کے قوانین کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، وہیں بہت سے افراد کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ شہنشاہ ٹائبیریس اپنے اقتدار کے آخری برسوں میں عجیب و غریب جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے علاوہ لوگوں کو وحشیانہ تشدد کا شکار کر کے ان کی اذیت سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 37 عیسوی میں کیلیگولا تخت نشین ہوا تو عوام نے اس تبدیلی کو خوش آمدید کہا۔ مورخین کے مطابق اقتدار کے ابتدائی دور میں کیلیگولا نے بھی عوام کو مایوس نہیں کیا۔ اس نے ٹائبیریس کے دور میں شروع کیے جانے والے غداری کے مقدمات ختم کر دیے اور جلا وطن کیے جانے والے شہریوں کو واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ پریٹورین گارڈ کے بقایا جات رہتے تھے جنہیں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ عوام پر ٹیکسز کی شرح کم کر دی گئی۔ نوجوان شہنشاہ کیلیگولا نے ٹائبیریس کے دور میں شروع کیے جانے والے کئی تعمیراتی منصوبوں کو مکمل کیا اور مندروں کی تعمیر نو کا کام شروع کروا دیا۔ اس کے دور میں شہروں میں پانی کی ترسیل کے لیے نئی آبی گزرگاہوں پر کام کیا گیا۔ عوام کی تفریح کے لیے پومپی نامی قصبے میں نیا اکھاڑا قائم کیا گیا اور وسیع پیمانے پر گلیڈیٹرز اور گھوڑا گاڑیوں کے مقابلے منعقد کرائے گئے۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کے باعث عوام اسے چاہنے لگی۔ تاہم اقتدار سنبھالے ابھی 7 ماہ ہوئے تھے کہ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی بیماری ممکنہ طور پر نروس بریک ڈاؤن یا ایپیلیپسی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مرض نے اسے لگ بھگ موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا اور روم کی عوام اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ پھر ان کی دعائیں رنگ لائی اور کیلیگولا صحت یاب ہو گیا، لیکن بیماری کے بعد وہ پہلے جیسا شہنشاہ نہیں رہا۔ اب وہ بے چین، اذیت پسند اور پاگل پن کا شکار شخص تھا۔ اس کے تازہ اقدامات پہلے والے اقدامات کے الٹ تھے۔ اس نے ٹیکسز کی شرح بڑھا دی، حکومت سے اپنے ممکنہ مخالفین کا صفایا کر دیا اور ٹائبیریس کے دور کے غداری کے مقدمات کو پھر سے بحال کر دیا۔ وہ شرفاء کو مروا کر ان کی جائیدادیں ضبط کرنے لگا۔ 38 عیسوی میں اس نے پریٹورین گارڈ کے سربراہ سوٹیریس میکرو، اس کی مدد سے وہ تخت نشین ہوا تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ اس کے علاوہ اس نے سابق شہنشاہ ٹائبیریس کے پوتے ٹائبیریس جیمولس کو بھی قتل کروا دیا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھ کر لذت اٹھانے لگا۔ رومن مورخ ڈیو کیسیوس کے مطابق کیلیگولا گلیڈیٹرز کے مقابلوں میں شرکت کر کے نہ صرف کئی جنگجو کو مرتے دیکھتا بلکہ ان کا خون بہتے دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ قیدیوں کو خونخوار جانوروں کی خوراک بنا کر اس منظر سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ اب وہ ٹائبیریس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عجیب و غریب جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا اور اپنی بہنوں سے بدکاری پر اتر آیا۔ رومن تاریخ دان سیوٹونیس کے مطابق کیلیگولا کی بہن ڈروسیلا 38 عیسوی میں مر گئی تو اس نے اسے دیوی قرار دے دیا۔ سیٹونیس نے تو یہاں تک لکھا کہ کیلیگولا اپنے گھوڑے کو روم کے سب سے اعلیٰ حکومتی عہدے کونسل پر فائز کرنے والا تھا، تاہم جدید تاریخ دان گھوڑے کو کونسل بنانے کے دعوے کو محض افواہ قرار دیتے ہیں۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق شہنشاہ کیلیگولا نے جرمنی کے علاقے میں بے معنی فوجی مہمات شروع کر کے اپنی فوجی شان و شوکت کا دکھاوا کرنے کی کوشش بھی کی۔ تاریخ دان سیٹونیس کے مطابق ایک فوجی مہم کے دوران اس نے سمندر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ سمندر کے خلاف جنگ میں وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے دیا، جس کے بعد پانی کی لہروں کو پیٹنے کے بعد وہاں سے سیپیاں یا سی شیلز اکٹھے کیے گئے جنہیں دشمن سے لوٹے گئے خزانے کی شکل میں روم لایا گیا۔ مورخین کے مطابق کیلیگولا نے خود کو دیوتا قرار دے دیا۔ جب وہ یہودیوں کے علاقے میں گیا تو اسے لگا کہ یہودیوں نے اس کے شایان شان استقبال نہیں کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے یروشلم کے مقدس مقامات میں اپنا مجسمہ رکھنے کا اعلان کر دیا، تاہم اس کے ساتھیوں نے اسے قائل کر کے اس اقدام سے روک لیا۔ پاگل پن کے اس دور میں رومن سینٹ اس کے خاص نشانے پر رہی۔ اس کے دور میں تمام فوج شاہی کمان میں تھی سوائے ایک فوجی لشکر کے جو رومن سینٹ کے زیر کنٹرول تھا۔ کیلیگولا نے اس آخری لشکر کو بھی شاہی کنٹرول میں لے کر پوری فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اس کے علاوہ وہ سینیٹرز کو اپنے شاہی گھوڑا گاڑی کے آگے کئی میل دوڑاتا اور انہیں اذیت دیتا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ عیاشیوں اور شاہ خرچیوں میں پڑھ کر روم کے سرکاری خزانے کو خالی کرنے لگا تھا۔ 41 عیسوی میں اس کی انتہا پسندانہ عادتوں اور اقدامات سے پورا روم تنگ ہو چکا تھا۔ سینٹ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی مگر شاہی محافظوں یعنی پریٹورین گارڈ کی موجودگی میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم کیلیگولا نے پریٹورین گارڈ کے عہدیداروں کو تنگ کر کے جلد انہیں موقع فراہم کر دیا۔ اس نے شاہی محافظوں کے اہم عہدیدار کیسیس کیریا کی توہین کرنا شروع کر دی، جس کے بعد سینٹ اور پریٹورین گارڈ نے شہنشاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی سازش تیار کی۔ 41 عیسوی میں اس کے اپنے ہی محافظوں نے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ حملے کی ابتدا کیسیس کیریا نے کی، جس کے بعد دوسرے محافظ اس کا ساتھ دینے لگے۔ کیلیگولا کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کو بھی مار دیا گیا تھا۔ دوستو، تو یہ تھی روم کے پاگل شہنشاہ کیلیگولا کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔